بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین بہت ساری چیزیں جو سے اب کھل کے سامنے آتی جا رہی ہیں جو کہ امریکہ کی سازش تھی کہ نہیں تھی۔ تو اس کے اندر امریکہ سے پہلے تو کل کا دن جو تھا اس میں گفتگو ہوتی رہی، اور امریکہ نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا کوئی لیٹر نہیں دیا اور ہم نے نہ کچھ کہا، اور نہ ہی ہم کبھی کسی کے معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کبھی کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا، ویسے اس نے آدھی دنیا تباہ بھی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ قانون اور آئین کا احترام کرتے ہیں پاکستان کا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کے پر عمل کریں، اور ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک جیسا سلوک ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے اس بات کو کھول دیا ہے سارا کہ سارا کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت آئینی بحران آیا ہوا ہے، حکومت جو سی ہماری پارلیمنٹ جو سی منسوخ ہو گئی ہے، سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا ہے۔ تو اس موقع پہ وزیر خارجہ نے مخاطب کرتے ہوئے صدر عارف علوی کو کہا ہے کہ یہ جو کچھ اس سے بحران آیا ہے یہ امریکہ کی ناراضگی ہے عمران خان سے۔ جب عمران خان فروری میں روس کا دورہ کر رہے تھے تو امریکہ نے پورا زور دیا کہ اس دورے کو منسوخ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ان کے اتحادی تھے یورپین، انہوں نے بھی کہا کہ اس کو دورے کو منسوخ کر دیا جائے، اور اس وقت بھی پاکستان کے سفیر ہیں مجید خان صاحب، ان کو بھی کہا گیا کہ یہ ان کو کہا، لیکن وہ بات رد ہو گئی اور عمران خان نے دورہ کیا۔ تو اس بات کی سزا دینے کے لیے امریکہ نے اس کی سزا دینے کے لیے یہ ایک گیم کھیلی، پوری کی پوری گیم کھیلی۔ انہوں نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا، پیسہ لگایا، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہوا کہ 22 لوگ پی ٹی آئی کے توڑ لیے گئے، جن کے اچانک ضمیر جاگ گئے، اور ان کے ضمیر جاگتے ہی جو ان سے وہ فٹافٹ جا کے اپوزیشن میں بیٹھ گئے جا کے، اور سیدھا اس میں جا کے چھپ گئے۔ کوئی کہیں چھپ گیا، لیکن ان کی اس میں چھپ گیا کہ ہمیں بچا لو، جیسے نا گھونسلے میں جا کے پروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں مرغی کے چوزے جو ان سے ہیں، اس طرح سے جا کے وہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کو نافرمانی کی سزا دی گئی ہے کہ اس کو فوری طور پہ ڈی سیٹ کیا جائے اور وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا۔ نہیں کہ کتنا زبردست کام ہے کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو کیسے ہٹایا گیا کہ بندے خرید لو اور آ جائیں۔ ایم کیو ایم چلی گئی، اتحادی چلے گئے، پرویز الہی بھی جون سا تھا اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی 4 سیٹیں تھی ساری، تو 5 سیٹیں تھی جس میں سے 2 ویسے چلی گئی تھی، 3 سیٹیں رہ گئی تھی، تو انہوں نے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی، اس لیے اس کو پتا تھا کہ میں ادھر کراؤں گا نہ ادھر کا، کیونکہ نواز شریف سے اس کی بن نہیں رہی تھی۔ نہیں تو یہ پرویز الہی بھی چلے جاتے وہاں پہ، تو پرویز الہی نے ابھی بھی کون سا عمران خان کا ساتھ دینا تھا، وہ تو اس کو وزارت وزیر اعلیٰ کی سیٹ مل رہی تھی، تو اس واسطے وہاں چلے گئے۔ تو بہرحال یہ صورتحال بنی ہے، اور اس میں اس نے کہا کہ یہ ایک سزا دینے کے طور پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے عمران خان کو پتہ لگ جائے کہ آئندہ امریکہ کا کہنا ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ تو یہ دوسری سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ امریکہ سے اسی وقت تک تعاون رہتا ہے جب اگر اس کے ذرا سی آنکھیں دکھائیں گے تو اسی وقت امداد روک دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عمران خان نے تو کر کے دکھا دیا کہ نافرمانی بھی کر دی، چائنا سے بھی تعلقات رکھے، روس سے بھی تعلقات رکھے، لیکن یہ دوسری جو اتحادی ہیں یہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر بھی چلانے ہیں اور اپنا پیسہ بھی بنانا ہے، کیونکہ ان کے جتنے بھی پیسے ہیں یہ انہی ممالک میں، یورپ میں اور امریکہ میں، انہی علاقوں میں پیسے ان کی جمع ہیں تاکہ جو سے وہ محفوظ رہیں۔ تو اس واسطے یہ تو ان کا ساتھ دیں گے۔ تو بہرحال یہ افسوس کی بات ہے ساری کی ساری اس وقت، کیونکہ یہ جو جھگڑا ہے یہ عالمی سطح پہ پہنچ گیا ہے، اس کے اندر فوج بھی انوالو ہو گئی ہے، رشیا کا بھی لیٹر آ گیا، اور امریکہ کا تو تھا ہی۔ تو اب سپریم کورٹ کو بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا قدم اٹھانا پڑے گا، ایسے نہیں کہ وہ کوئی بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ جیسے کل نظر آ رہا تھا کہ جی کہ ان کو تو رائٹ ہی نہیں تھا اسپیکر کو کہ وہ آرٹیکل 5A جو سے لگا سکیں، اور انہوں نے یہ بھی بلکہ کہا کہ اسپیکر جو تھے قومی اسمبلی اسد کیسد کو نہیں لگانا چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے صدارت نہیں کی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، صدارت وہ انہوں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ ان کے عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف آئی ہوئی تھی، تو وہ چیئر کر ہی نہیں سکتے تھے، تو اس واسطے ڈپٹی اسپیکر نے کیا۔ اور وہ جو لیٹر ہے
وہ اسد کیسر کی طرف سے ہی تھا، وہ ان کی طرف سے نہیں تھے کہ وہ سوری صاحب کی طرف سے تھا. تو یہ بھی بات دیکھنے والی تھی ساری، اور اس طرح سے کئی جھوٹ جو سے سامنے آ رہے ہیں، اب آگے مزید بھی جھوٹ جو سے سامنے آتے رہیں گے. بہرحال یہی ایک خبر اہم تھی کہ روس نے بالکل کلیئر کٹ کر دیا ساری چیزوں کو کہ یہ سزا اسی وجہ سے ہوئی ہے. اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ آج کی بات نہیں چل رہی ہے، جب یہ فروری میں شروع ہوئے تو فروری سے ہی انہوں نے ایک قدم کام شروع کر دیا تھا کہ عمران خان کی اب چھٹی کرانی ہے کس طریقے سے. اب دیکھیں آگے الیکشنز میں کیا ہوتا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کس کا ساتھ دیتی ہے، روس کے ساتھ جاتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاتی ہے. یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے، اور عوام جو سی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں اور ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں روس سے، چین سے، امریکہ سے، سب سے. لیکن جو ظالم لوگ ہیں نا، بڑی طاقتیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ادھر آ جاؤ، یہ ادھر چلے جاؤ، کیونکہ ہم لوگوں کو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں خریدتے ہیں وہ، کیونکہ وہ ہمیں جیسے کہ ہمارے شہباز شریف صاحب نے کہا جی ہم بیکاری ہیں، ہماری کوئی سوچ نہیں ہے. بیکاری کو تو کوئی چوائس کوئی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی چوائس کر کے لے، اس کو تو جو ملے گا ہاتھ میں اس کو لینا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا. کون کتنا دیتا ہے، جو دے گا اسی کو کہے گا اللہ تیرا بھلا کرے، جو نہیں دے گا اس کو نہیں کہے گا وہ. تو یہی ہماری صورتحال ہے. اور جس طرح سے ہماری سوچیں ہمارے لیڈروں کی، عمران خان نے اس سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، تو ڈیفینیٹلی خدا بھی اس کا ساتھ دے گا. اگر وہ غلط کرے گا تو خدا اس کو بھی سزا دے گا. تو کیونکہ یہ تو ایک کائنات کا سسٹم ہے، جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا، جو برا کرے گا اس کو برا ملے گا. بہرحال اس نے اگر اچھا کام کیا اس ملک کی بہتری کے لیے تو اس کو ضرور اچھا ملے گا. تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر.